ذیشان رسول بخاری سے نصلی و نسلم علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد صدق اللہ مولانا العظیم۔ طبیعت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم، اس کو سادہ کر کے آواز بڑھائیں اس کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آواز بڑھا دیں، کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان ذی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ماہ ربیع النور شریف میں آپ کی یہ جامع مسجد ذکر رسالت مآب سے مزین کر دی گئی ہے۔ اللہ کریم اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اس حاضری کو ہماری خطاؤں کا کفارہ بنا کر رب ذوالجلال ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اس وقت ہمارے 4 بڑے مسالک ہیں، تھوڑی سی آواز بڑھا دیں گے تو مجھے آسانی ہوگی۔ 4 بڑے بڑے مسالک ہیں۔ اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں اور دیوبندی حضرات بھی ہیں۔ چاروں کے عقائد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مگر نیت، خواہش، کوشش اور منزل سب کی ایک ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں جنت ان کو بھی چاہیے، جو 8 پڑھتے ہیں جنت
جو نہیں پڑھتے جنت ان کو بھی جائے. 11ویں شریف کو ثواب سمجھ کر منعقد کرنے والے جنت ان کو بھی چاہیے، اور 11ویں کو بدعت سمجھ کے نظر انداز کرنے والے جنت ان کو بھی چاہیے. جو میلاد النبی کو فرض محبت سمجھ کے ادا کرتے ہیں جنت کے خواہش مند وہ بھی ہیں، اور جو میلاد النبی کو شرک، بدعت، گمراہی یا اسلام میں نئی ایجاد کہتے ہیں جنت ان کو بھی چاہیے. عقائد سب کے مختلف ہیں مگر خواہش مند سب ایک ہی چیز کے ہیں کہ مولا ہمیں جنت. آپ بولیں گے تو پھر بات سنانا نہیں چاہیے، جو میں بلوانا چاہ رہا ہوں مجھے وہ آپ سنائیں. نظریات ان چاروں کے مختلف ہیں مگر ارادہ سب کا ایک ہے کہ ہمیں جنت چاہیے. مسجد کی صف پہ کھڑا ہو کر بریلوی بھی کہتا ہے جنت چاہیے، دیوبندی بھی کہتا ہے جنت چاہیے، شیعہ بھی کہتا ہے جنت چاہیے، اہل حدیث بھی کہتا ہے مولا جنت چاہیے. فرمایا چاہیے، مولا سب کو چاہیے. اللہ فرماتا ہے میں نے بیچ دی ہے. کو 3-4 لوگ مجھے چاہیے اپنے مطلب کے زیادہ مجھے چاہیے میں نے بیچ دی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، کچھ مومن ایسے ہیں جنہیں میں نے جنت بیچ دی. سبحان اللہ. اگر محبت اجازت دے تو وہ آج یہ تھوڑی سی دیر میں وہ مومن ڈھونڈ نہ لیں جنہیں اللہ نے جنت بیچ دی. آپ چھوڑیے باہر کے مفتیوں کو، ایک مفتی اللہ نے آپ کے اندر بھی بٹھایا ہے. باہر والا مفتی تو ڈنڈی مار سکتا ہے، یہ تو ڈنڈی بھی نہیں مارتا. کتابوں کی بات رہنے دیں، صاحبان علم کی بات کو رہنے دیں. آج مسجد نور میں بیٹھ کر ضمیر کی کچہری لگا کر اپنے ضمیر سے فیصلہ کروائیں. ہر شخص اپنے ذہن میں قبر کے اندھیرے کو رکھے اور حشر کی گرمی کو رکھے. لگائیے ضمیر کی کچہری اور اپنے آپ کو کھڑا کیجئے ضمیر کی عدالت میں. ہر شخص یہ سوال اپنے ضمیر کی کچہری میں پیش کرے، اللہ نے جنت بیچی ہے تو وہ کون سے مومن ہیں جنہوں نے جنت خریدی ہے؟ یہاں سے نہیں کہہ رہا، یہاں سے کہہ رہا. یہ سوال مقدمے کی صورت میں جب آپ اپنے ضمیر کی کچہری میں پیش کریں گے، اللہ نے بیچ دی ہے تو پھر خریدی کس نے؟ اس اندر سے آنے والی جواب کا مطمع نظر صرف ایک ہی ہوگا، اللہ نے بیچ دی ہے اور علی کے بیٹوں نے خرید. ایک تو مجھے خوشی یہ ہے کہ آپ سارے ہیں سنی، دوسری خوشی یہ ہے کہ سنیوں میں سے آپ پھر ہیں مولائی خطائی نہیں. ابھی بھی آپ کا ذوق میرے ذوق کے برابر نہیں آیا، جب آئے گا تو میں بتا دوں گا. رب نے بیچ دی ہے کہ علی دے پتران، آہستہ نہیں بولنا، زور سے بولنا، خرید لی. جملہ میرا قبول فرمائیں گے محبت کے ساتھ، رب نے نہ مفت بیچی ہے نہ انہوں نے مفت خریدی. پوری قیمت دی ہے.
ملانا ہے آپ کو، رلانا نہیں ہے، صرف عظمت بتانی ہے۔ اکبر بھی دیا ہے، اصغر بھی دیا ہے، قاسم بھی دیا ہے، اور بھی دیا ہے، محمد بھی دیا ہے، عباس بھی دیا ہے۔ پوری پوری قیمت ادا کر کے اللہ فرماتا ہے میں نے بیچ دیا۔ یہ ایک نوٹ لکھا ہے، یہ فرض کریں یہ 100 کا نوٹ لے کر نا ہم بازار میں جاتے ہیں اور جا کر دکاندار سے کہتے ہیں کہ یہ نا مجھے یہ پانی کی بوتل دے دیں، وہ میرے 100 کے نوٹ کو نا ایسے کر کے ٹٹولتا ہے، دیکھتا ہے اصلی ہے کہ نکلی ہے۔ اچھا میں مثال بھی دینا، میں نے نال نہ دونوں کچھ آندھا بھی بیٹھا، وہ ٹٹولتا ہے، دیکھتا ہے کہ اصلی ہے کہ یہ نوٹ چیز جو دینی ہے وہ دیکھتا ہے۔ جنت فجر کے وقت بھی پاک ہے، جنت ظہر کے وقت بھی پاک ہے، عصر کے وقت بھی پاک ہے، مغرب کے وقت بھی پاک ہے، عشاء کے وقت بھی پاک ہے، تہجد کے وقت بھی پاک ہے، ہم جاگتے رہیں پھر بھی پاک ہے، ہم سو جائیں پھر بھی پاک ہے۔ ایمانداری سے مجھے بتاؤ، میں پانی کی بوتل لینے جاؤں، دکاندار میرے نوٹ کو دیکھتا ہے کہ کھوٹا ہے کہ کھرا ہے، اللہ نے جنت کے خریدار دیکھے بغیر جنت بیچ دی ہوگی؟ اس نے اپنی طہارتوں کا مرکز بغیر خریدار دیکھے سودا کر کے بیچ دیا ہوگا۔ ہم پیدا ہوئے، ماں کو 40 دن کے لیے پلید کر دیا، 40 دن تک ہماری ماں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، 40 دن تک وہ بیچاری نماز سے دور رہی، 40 دن تک ہم نے ماں کا روزہ چھڑوا دیا۔ یہ پلیتوں کی ولادت ہے، جن کے ذکر میں آئے ہیں ان کی عظمت بھی دیکھیں، ساتھ ساتھ اپنی اوقات بھی دیکھیں۔ ہم پیدا ہوئے 40 دن کے لیے، سوا مہینہ کے لیے اپنی ماں کو پلید کر دیا۔ میرے سنی بھائیوں، آؤ سیدوں کی ماں کی چوکھٹ کو چومو۔ ظہر کے وقت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، عصر کے وقت سیدہ بھی مصلی پر ہے، امام حسن بھی مصلی پر۔ یہ مالک ہے۔ گھروں کے باہر نا تختیاں لگی ہوتی ہیں مالک مکان کی، ایک تختی جنت کے مرکزی دروازے پر بھی لگی ہے، اگر سارے بولے تو پھر میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس تختی پر لکھا ہے، ایک تختی جنت کے مرکزی دروازے پر بھی لگی ہے، 5 سطریں اس پر لکھی۔ سب سے اوپر والی سطر پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ۔ ایسے میں نہیں چلنے والا، بولنا تو پھر زور سے استقبال کرنا پڑے گا۔ 5 سطریں، ہر سطر پہ آپ نے استقبال کرنا ہے، چونکہ میرے لیے تھوڑی بول رہا ہے، میں آپ کے لیے تھوڑی بول رہا ہوں۔ جنہیں راضی کرنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں تک آئے ہیں، انہیں پھر بول کر راضی بھی تو کرے۔ چھوڑیے ایک لمحے کے لیے، سب سے جنت پر لگی ہوئی پھٹی نور کی تختی، اس پر سب سے اوپر لکھا ہے لا الہ الا اللہ۔ دوسری نہیں پڑھوں گا اس طرح، چلو پھر سوچ لیں۔ دوبارہ بولتا ہوں تاکہ پھر دیکھتا ہوں کہ یہ حدیث میں نے آپ کو سنانی ہے کہ اس کو چھوڑ کے میں نے پھر آگے چلنا ہے۔ جنت کے مرکزی دروازے پر جو اللہ کے فضل کا مقام، سب سے اوپر لکھا ہے لا الہ الا اللہ، دوسری سطر میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ، تیسری سطر میں لکھا ہے علی حبیب اللہ، چوتھی میں لکھا ہے فاطمہ صفحت اللہ، اور 5ویں میں لکھا ہے الحسن والحسین عامت اللہ۔ یہ 5 سطریں اللہ نے جنت کے مرکزی دروازے پر لگا کر قیامت تک
کیا بات. مالک جہاں بھی ہو نا اپنی جاگیر سے چیزیں منگوا سکتا ہے. بے شک. بھائی بہت شکریہ. اچھا میرے 3 بندے پورے ہو گئے, میرے 3 پورے ہو گئے. مجھے چور صاحب کہہ دینا کہ آج رات آپ نے یہی رکنا ہے. اب یہاں پر میں مالک تو نہیں ہوں, مہمان ہوں. مالک تو میں لٹن ہوں اپنے گھر میں, تو وہاں سے میں فون کر کے کہوں گا کہ فلاں جگہ میرے کو سوٹ پڑا ہے, میرے یہ چیز پڑی ہے, یہ معاملہ ہے, یہ معاملہ ہے, مہربانی کر کے یہاں مجھے پہنچا دو. مالک کہیں پر بھی ہو نا اپنی جاگیر سے چیز منگوا سکتا ہے. جن کے موڈ پر بہار ہے وہ چہرے بتا رہے ہیں مجھے, جن کی طبیعت میں تازگی. مالک کہیں بھی ہو وہ اپنی جاگیر سے چیزیں منگوا سکتا ہے. سر اٹھاؤ, مالکان جنت بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں, ان کی جاگیر جنت سے کھانے بھی آ رہے ہیں, ان کا لباس بھی آ رہا ہے. زور سے زور سے. اچھا کھلو جاؤ جڑے چپ کر دے بیٹھے نا, میں تمہیں حدیث سنا دے منگا پا لوں. کیا بات. ماشاء اللہ. مالک جہاں بھی ہو جاگیر سے چیز منگوا سکتا ہے. غزوہ احد کمسان کا رات میں لڑتے لڑتے حضور کے صحابی ہیں جناب عکاشہ, لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی. ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. اب میں رکوں گا نہیں, جلدی سے آپ کو سناتا جاؤں گا, میرے ساتھ ساتھ چلتے آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. ٹوٹی ہوئی تلوار کے 2 سرے اپنے ہاتھ میں پکڑے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے, کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کہیں سے کھجور کی لکڑی ڈھونڈ کے لے آؤ. عکاشہ گئے جلدی سے, کہیں سے کھجور کی لکڑی تلاش کر کے لائے. اب ذرا ادھر دیکھیے گا, لکڑی میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دی. میرے آقا نے ید اللہ والے ہاتھ اس کھجور کی لکڑی پہ مس کیے. پکڑی تھی تو لکڑی تھی, مس کیا تو تلوار بنا کے عکاشہ کو گئے. لڑے 10 منٹ گزرے, ایک اور صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی. ٹوٹی ہوئی تلوار کے 2 سرے لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضور تلوار ٹوٹ گئی, سرکار نے فرمایا کھجور کی ٹہنی لے آؤ. جلدی سے گئے, کھجور کی ٹہنی اٹھا کر لے آئے, سرکار کے سپرد کی. میرے آقا نے مس کیا, ٹہنی کو تلوار بنا کر صحابی کے سپرد کیا. 10 منٹ گزرے, علی کی تلوار ٹوٹ. سر اٹھائیں, اچھا علی کی تلوار ٹوٹی. ٹوٹی ہوئی تلوار کے 2 سرے لے کر میرے مولا بھی حضور کی بارگاہ میں. حضور میں بھی کسے پاس ہوں, کھجیلا فرمایا آقا کیوں؟ فرمایا وہ میرے سپاہی تھے, تو اللہ کا شیر ہے. وہ سنیو, زور سے بولو اگر بولنا ہے. وہ جو پہلے لکڑیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے تھے وہ میرے سپاہی ہیں, تو اللہ کا شیر ہے. حضور تلوار کا کیا کروں؟ فرمایا ابھی دیکھو, میرے کریم نے آسمان کی جانب نگاہ کی, جبریل کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی. عرش سے جبریل چل کے سدرہ سے زمین پر آ رہے ہیں اور زبان سے نعرے لگاتے آ رہے ہیں, لا فدا الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. حضور انہیں کھجور کی لکڑی کی تلوار نہ بنا کر دیں, ان کی تلوار ان کی جاگیر سے آ گئی. کیا بات. آپ ذرا کھڑے ہو, آپ سید ہیں؟ نہیں. ان سے پوچھا جائے نا آپ نے, آپ کے اور آپ کے بڑوں نے کلمہ کب پڑھا ہے؟ یہ کہیں گے جی میں بھی مسلمان ہوں, میرے دادا بھی مسلمان تھے, ان کے دادا بھی مسلمان تھے. میں توحید گارڈن والا جلسہ چھڑ دیں, انہیں دونوں نہیں چھڑنا. کیا بات. یہ 3 4 5 6 نسلیں پہلے جی ہم مسلمان ہوئے, اس سے پہلے میرے دادا جی پتہ نہیں ہم کیا تھے, غیر مسلم تھے, کیا تھے, کلمہ پڑھ. یہی سوال اگر آپ کسی 6 سالہ سید زادے سے پوچھیں, شاہ جی آپ کب سے مسلمان ہیں, اس سے پہلے کہ وہ 6 سال کا سید
سید زادہ جواب دے مسجد نور کے غیرت مند لوگ سوال پوچھنے والے کا گریبان پکڑ لیں گے حیا نہیں آتی علی کے بیٹے سے اس کا کلمہ پوچھ رہے ہیں. بات سن کے بولیں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا. آج 1500 سال کے بعد آپ علی کے بیٹے سے اس کا کلمہ نہیں پوچھ سکتے. لوگوں کی مات ماری گئی ہے علی کے باپ کا ایمان چھوڑ کر. امجد جاوید صاحب سورۃ التغابن تفسیر روح البیان سرکار فرماتے میں معراج پر گیا مجھے جنت اور جہنم کے مشاہدات کروائے گئے. میرے نال نہ لو یا رہ گئے ہو؟ مشاہدہ کروائے گا. سرکار فرماتے میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا. ایک بندہ جہنم کی آگ کے اندر بڑے مزے سے بیٹھا ہوا. آگ کے شعلے جلانے کے لیے قریب آتے ہیں بغیر جلائے واپس ہٹ جاتے ہیں. گرمی کی وجہ سے ہلکا سا پسینہ ہے جو اس کے ماتھے پہ نمودار ہوتا ہے وہ پسینہ صاف کرتا ہے. بیٹھا مزے سے ہے. آگ جلانے کے لیے قریب آتی ہے بغیر جلائے واپس چلی جاتی ہے. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ حضور جہنمی ہے. پھر میں دیکھ رہا ہوں ہے کون؟ آقا حاتم طائی. کون ہے؟ حاتم طائی. فرمایا جہنمی ہے. حضور دوزخی ہے. آگ کیوں نہیں جلاتی؟ شعلے قریب آ کر بغیر جلائے واپس چلے جاتے ہیں. حضور مشیت کا فیصلہ. کیوں؟ وہ آقا اصل میں نا اس نے دنیا میں سخاوت کر کے اللہ کی مخلوق کو پالا ہے. بات ہو گئی آپ نے پتہ نہیں کہاں بولنا ہے. آقا اللہ کی مشیت کا فیصلہ ہے. اس نے نا حاتم طائی نے آواز بڑھا سخاوت کر کے دنیا میں اللہ کی مخلوق کو پالا ہے. اس نے آ کر سخاوت کی ہے دنیا میں اللہ کی مخلوق کو پالا ہے. مشیت کا یہ فیصلہ ہے جہنم کی آگ اس کو جلائے نہیں. رکھے دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں جو حاتم طائی سخاوت کر کے اللہ کی مخلوق کو پالے اسے تو شعلے جلا نہیں سکتے جس ابو طالب نے میرے محمد کو پالا. یا ایھا الرسول کلوا من طیبات ما رزقناکم. پہلے قرآن کا جواب دیں پھر حدیث تک آئیں. اللہ فرماتا ہے اے رسولو پاک کھاؤ. کاش آپ بولیں تو میں آپ کو سناؤں. پاک کھاؤ. اے رسولو طیب کھاؤ پاک کھاؤ. اچھا رسول اگر طیب کھائے گا تو امام الرسل الطیب کھائے گا. یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے انما المشرکون نجس. حبیب یہ مشرک پلید نجس ہے یہ کافر ہے. یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے. یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے رسولوں تم نے پاک کھانا ہے. اب میں آپ کو نا ہمارے اپنے ذوق کی مثال دیں گے تو پھر میں بات واضح کرتا ہوں. میرے فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر صاحب حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی کی بارگاہ میں کام کرے. خواجہ صاحب نے فرمایا فرید میرے بیٹے 3 دن کے روزے رکھو. آپ نے روزہ رکھا. تیسرا دن افطار کا وقت ہوا. ایک بندہ کہیں سے روٹی لے کر آیا. بابا جی فرید الدین نے روٹی کا ایک لقمہ توڑا. ابھی ایک لقمہ آپ نے کھایا تھا کہ آپ کو کیا آ گئی الٹی آ گئی. آپ کے پیر صاحب تشریف لائے بڑے پریشان ہوئے. حضور میں نے افطار کا وقت تھا بندہ کہیں سے روٹی لایا تھا ایک لقمہ میں نے کھایا ہے حضور الٹی آ گئی. آپ مسکرائے فرمایا تجھے مبارک ہو. اچھا جتنے میں چپ کرانا وہ مانا بھی ہوں تواڈے بولنے دی باری. حضور مبارک کس چیز کی؟ فرمایا کھانا شرابی کے گھر سے آیا تھا. اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ شرابی کے گھر کا کھانا میں فرید کے پیٹ میں جانے دیا. پتہ نہیں کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ پرواز کر رہا ہے. اللہ کی رحمت نے گوارا ہی نہیں کیا. اس کی رحمت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میں شرابی کا کھانا فرید کے پیٹ میں جانے دوں. رکھو مولائی سنیو اپنے دل پہ ہاتھ اور سر پہ قرآن اور مجھے بتاؤ جس رب کی غیرت فرید کے پیٹ میں شرابی کا کھانا نہیں جانے دیتی اگر ابو طالب کافر ہے تو وہ کافر کا کھانا محمد کے پیٹ میں جائے.
یہی کرتے مینوں ویکھی جاندے ہو تے پونے گھنٹے دے تہاڈا کی خیال ہے کہ تقریر والی اگاں کوئی ہور ہونی ہے تو تساں اس تے آکھنا سبحان اللہ. تو سب آج میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ نہیں سن رہے. سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. قرآن سنے حدیث تک بعد میں آتے ہیں. سبحان اللہ. آپ اپنے باپ کی فکر کریں علی کے باپ کو چھوڑ دیں. سبحان اللہ. ایڈا بڑا علمی ڈھاکہ اتنا بڑا ڈھاکہ آپ نے مار دیا ہے. ادھر ممبر پر بیٹھ کر ہمیں سناتے ہو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. کوئی شک نہیں اس بات پہ کہ ولی کی نگاہ ایک لمحے کی نگاہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے. مگر مسجد نور میں کوئی مجھے بھی تو سمجھائے ولی کی ایک لمحے کی نظر تقدیر کو بدل دیتی ہے. یہ مصطفیٰ کی 42 سالہ صحبت ابو طالب کو نہیں بدل سکی. اللہ فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذوہ وکیلا. اے کاش کہ آپ بولتے. وہ مشرق کا رب بھی ہے مغرب کا رب بھی ہے اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے. خبردار کسی کافر کو وکیل نہ بنانا. کسی کافر کو وکیل نہ بنانا. میرے محمد دے متھے تے سیرا سبحان اللہ. جو بولے ہو آپ کو تو سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کے ماتھے پہ سیرا ہے. ہاشمی جوانوں کی تلواروں کے سائے میں چلی ہے بارات مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا میں نا آپ کو ایک بات سنا. اما جی خدیجہ کی ایک سہیلی ہے جن کا نام ہے نفیسہ. سبحان اللہ. کیا نام؟ نفیسہ. مزہ آ گیا. سارے زور سے بولے نام کیا ہے؟ نفیسہ. دونوں سہیلیاں آمنے سامنے بیٹھی. مجھے نہیں پتا اس میں کتنا مزہ چونکہ مجھے تو پتا نا کہ آگے بات کیا ہونے والی ہے تو مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا. دونوں آمنے سامنے بیٹھے. نفیسہ کہنے لگی خدیجہ آپ نکاح کر لیں. اما جی خدیجہ نے کہا کس سے کروں؟ مجھے نہیں پتا کتنا لطف ہے اندر. کس سے کروں؟ نفیسہ نے کہا آپ چونکہ طاہرہ ہیں آپ چونکہ باہر والوں آپ بھی شامل ہو جاؤ میل ٹول کے ہمارے ساتھ. آپ چونکہ طاہرہ ہیں نا کسی طاہر سے کرو. نہیں مزہ تو بھی آگے آرام سے ذرا سن. خدیجہ آپ نکاح کر لیں. نفیسہ کس سے کروں؟ خدیجہ آپ طاہرہ ہیں تو کسی طاہر سے کر لیں. ایک لمحہ رکے بغیر میری اور آپ کی ماں نے کہا کہیں تیرا مطلب محمد ابن عبداللہ کی طرف سے نہیں. کہنے لگی بالکل میرا اشارہ انہی کی طرف ہے. آپ چونکہ مالدار خاتون تھی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں. مکہ کے بڑے بڑے روسا جب اما جی خدیجہ کا رشتہ بھیجا کرتے تھے نا آنکھوں کا جاگنا کافی نہیں ہے دماغ کا جاگنا ضروری ہے. رشتہ بھیجا کرتے تھے نا فرض کریں کل انہوں نے اپنے بچے کا رشتہ لے کر اما جی خدیجہ کے پاس جانا ہے تو رات کو بیٹھ کر وہ برادری والے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے یہ کل ہم اپنے بچے کا رشتہ لے کر خدیجہ کے پاس جا رہے ہیں خدیجہ ہمارے بیٹے کو قبول کرے گی یا نہیں. سنیو آج کی رات میں اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس سے بڑا جملہ آج ہی کے ساتھ ہدیہ اور نہیں کر سکتا. اپنی کاملینی کے احساس کے ساتھ میں اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ پیش کر رہا ہوں. ہر وہ شخص جو رشتہ بھیجنے کا خواہش مند ہوتا تھا رات پہلے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرتا تھا خدیجہ ہمارے بیٹے کو قبول کر لے گی. نفیسہ نے کہا طیب سے نکاح کرے طاہر سے نکاح کرے.
خدیجہ کہتی ہے کہیں تیرا اشارہ محمد ابن عبداللہ کی طرف تو نہیں؟ نفیسہ نے کہا بالکل. خدیجہ کہتی ہے محمد مجھے قبول کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. نفیسہ نے کہا میں رشتہ لے کے جاتی ہوں, دیکھ لیتے ہیں. آسیہ بدبخت جیسے اور سلمان رشدی جیسے بدبخت جنہیں لگتا ہے کہ مسلمانوں کے رسول نے پیسے کے لیے شادی کی ہے, عقل کے اندر دیکھو بھی تو صحیح, رشتہ میرے نبی نے نہیں خدیجہ نے بھیجا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. ابھی تو میں نے آیت کا ترجمہ بھی کوئی نہیں کیا. سبحان اللہ. اچھا آپ کے پاس ہے کچھ دیر سننے کے لیے بات کر دیں؟ سبحان اللہ. سنیں ذرا, آپ آئیں. میری سوئی پھر بار 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 وہی ابو طالب پہ اٹک جاتی ہے پیچھے. بی بی نفیسہ رشتہ لے کر گئی, میرے کریم آ کر تشریف فرمائے, اور نفیسہ جا کر عرض کرنے لگی میں اپنی سہیلی خدیجہ کا رشتہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں. چہرہ اسود حیا سے سرخ ہوا. سرکار نے نا امت کے شرفاء کو طریقہ سکھایا. بی بی نفیسہ سے مخاطب ہو کر فرمایا میں اپنے چچا سے پوچھ کر بتاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوے آپ پہ واٹس ایپ نہیں کرنے. بے شک بے شک بے شک. میں چچا سے پوچھ کر بتاؤں. اجے جھٹ لگ جاتا ہے نا. میں ابو طالب سے پوچھ کر نہیں, اس جملے میں تو مزہ ہے. پوچھ کر بتاؤں گا, مجھے تھوڑی سی گیرہ لگانے دینا. اللہ نے فرمایا آدم جنت سے اتر جائیں. مولا جیسے تو کہے. ابراہیم رکھو اسماعیل کے گلے پہ چھری. مولا جیسے تو کہے. یہ جملہ حفظ کر لے. سبحان اللہ. یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا. جیسے تو کہے. مولا جیسے تو کہے. سبحان اللہ. زکریا آرے سے چڑھ جاؤ. مولا جیسے تو کہے. سبحان اللہ. مولا جیسے تو کہے. جیسے تیری مرضی. عیسیٰ مردے کو زندہ کرو. سونے جیسے تو کہے. مولا جیسے تیری مرضی. 4 رکعتوں کی نیت کر کے میرے مصطفیٰ ظہر کے وقت مصلی پر کھڑے ہوئے. اللہ. 2 مکمل ہو گئی, 2 رہتی ہیں. سبحان اللہ. سن میرے نبی نے آسمان کی جانب دیکھا, نماز دے بیٹھے. سبحان اللہ. نماز دے بیٹھے جبریل آ گئے. سبحان اللہ. حبیب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ قبلہ بدل دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی مولا. فرمایا آپ چہرہ پھیرے, قبلہ نہ پھیرو, محمد اپنا خدا نہ کہنا, جی میں تیری مرضی. سبحان اللہ. نفیسہ آ کر کہنے لگی رشتہ لائی خدیجہ کا. لطف کو آگے بڑھائیں. سبحان اللہ. بے شک. چچا سے پوچھ کر بتاتا. میرے مصطفیٰ حیات کی سرخی مقدس چہرے پر لیے اپنے گھر تشریف لائے. سرکار ابو طالب کی نگاہ پڑی اور آپ نے دیکھا آج میرے بیٹے کا چہرہ حیات کی سرخی سے لال کیوں ہے. سبحان اللہ. لال کیوں ہے چہرہ. کہنے لگے وہ چچا جی اصل میں نا بی بی نفیسہ خدیجہ کا رشتہ پیغام نکاح لے کر آئی تھی. تو پھر آپ نے کیا کہا. میں نے کہا چچا سے پوچھ کر بتاؤں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ جملہ یاد ہے کہ نہیں یاد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پوچھ کر بتاؤ. پھر آپ کا کیا خیال ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا چچا جیسے تھے. میری مرضی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مالکان جنت ہے. بے شک. میرے مصطفیٰ کی مقدس بارگاہ ہے سیدہ کائنات عالم. اچھا مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی
اس کو تقریر کا حصہ کہہ لیں تو ٹھیک ہے، اس کو میرا سوال کہہ لیں تو ٹھیک ہے، اس کا جواب مجھے خود نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، خدا گواہ ہے مجھے نہیں پتا کہ جب بھی سیدہ آتی تھی تو خدا جانے مصطفیٰ اٹھ کر کھڑے کیوں ہو جاتے تھے؟ سبحان اللہ۔ اگر تو بیٹی کے آنے پر اٹھ کر کھڑے ہونا سنت مصطفیٰ ہے تو یہ مولوی اٹھ کر کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ اللہ، بے شک بات کوئی اور ہے، اس کا جواب نہ کل کسی کے پاس تھا نہ آج کسی کے پاس ہے، میرے نہیں پتا کیوں ہوتے تھے، باہر اٹھتے تھے۔ ایک تشریف لائے سرکار کی بارگاہ میں، حضور نے سامنے بٹھا لیا، سرکار نے فرمایا فاطمہ جنت میں نا حوروں کی ایک جماعت ہے، جماعت ہے، مولا جنت تو ساری حوروں سے بھری ہے، وہ کیسی جماعت ہے؟ فرمایا مکتوب علی جبینہا اللہ، آپ کا ذوق ختم تو میرے پاس کر دیں۔ وہ حوروں کی جماعت ایسے ہے کہ ان حوروں کی پیشانی پر اللہ لکھا ہوا ہے، مکتوب علی جبینہا اللہ، اس کی پیشانی پر اللہ لکھا ہوا ہے، وعلی خدہا الایمن محمد، ان کے دائیں رخسار پر محمد لکھا ہوا ہے، وعلی خدہا الایسر علی، بائیں رخسار پر علی لکھا ہوا ہے، وعلی ذقنہا حسن، ان کی تھوڑی پر حسن لکھا ہے۔ یہ بات کہہ کر میرے مصطفیٰ خاموش ہو گئے، ادھر آ کر چپ ہوئے، ادھر سید نے ہاتھ باندھے، حضور میرا حسین کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ جڑ جائیں۔ فاطمہ حوروں کا ایک گروہ، پیشانی پر اللہ، دائیں رخسار پر محمد، بائیں رخسار پہ علی، تھوڑی پر حسن لکھا ہے۔ حضور میرا حسین کہاں پر ہے؟ جو صاحب آپ نے اگلے جملے کا کھڑے ہو کر استقبال نہ کیا تو آج نور مسجد میں میرا آخری خطاب ہے، میں نے اگلے سال کوئی نہیں آنا آپ کے پاس۔ آپ بولیں گے، آپ کیسے نہیں بولیں گے؟ میں دیکھتا ہوں آپ کیسے نہیں بولتے۔ حضور میرا حسین کا، فرمایا فاطمہ ماتھے پر اللہ، دائیں رخسار پہ محمد، بائیں پہ علی، تھوڑی پہ حسن، میرا حسین، فرمایا وعلی نہر الحسین حرمی شعر وہ میرے سنی بھائیوں، ہاتھ کٹ جائے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، پیر کٹ جائے تو زندہ رہ سکتا ہے، کان کٹ جائے، ناک کٹ جائے، آنکھ نکل جائے، سر پھوٹ جائے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، شہرت کٹ جائے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرا جملہ قبول کرتے جائیں، حوروں کی زندگی کا نام حسین۔ بے شک حشر کا میدان ہے، سنا دوں اگر کہیں تو جبریل کھڑے ہیں عرش کا پایا پکڑ کے، مولا داؤد کی بیٹیاں آنا چاہتی ہیں، ممبر سے جوڑ جائیں جلدی ورنہ بات ضائع نہ ہو جائے گا۔ مولا تیرے بندے، تیرے پیغمبر نوح کی بیٹیاں حشر کے میدان میں آنا چاہتی ہیں، فرمائے گا آنے دو۔ مولا تیرے بندے، تیرے پیغمبر یعقوب کی بیٹیاں، یوسف کی بہنیں حشر کے میدان میں آنے کی اجازت چاہتی، فرمائے گا آنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل عرش گزاروں گے، عرش کا پایا پکڑ کے، مولا فاطمہ بنت محمد آنا چاہتی ہے، فرمائے گا روک دو۔ سبحان اللہ، رک جائیں۔ ارشاد ہوگا یا اہل المعشر، او حشر کے میدان میں آدم سے آخری بندے تک جمع ہونے والوں سمیت نبیوں اور رسولوں کے، غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، آنکھیں بند کرو اور گردنیں جھکاؤ۔ سبحان اللہ، ایسا
آنکھیں بند, گردنیں جھک گئی. سبحان اللہ. مولا غلام فرمایا نہیں, 70,000 حوریں سامنے, 70,000 پیچھے, 70,000 دائیں اور 70,000 بائیں, اور نور کی سواری پر ام الانوار بیٹھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں کیا کروں, آپ ضائع کر رہے ہیں میری دنیا, میری محبت. سبحان اللہ. نور کی سواری پر ام الانوار. سبحان اللہ. اب رسول کھڑے, ہماری عزت ہے نا قربان ہو جائے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. پیغمبر کھڑے, رسول کھڑے. یہ حکم صرف عام معاشر کے لوگوں کے لیے, امتوں کے لیے نہیں ہوگا, ہر پیغمبر کے لیے, ہر نبی کے لیے, ہر رسول کے لیے. گردنیں جھکاؤ. میرا جملہ بڑے آرام سے کہوں گا, محبت ہے تو پھر قبول فرما کے رکھ لیجئے گا. وہ جس کے آنے پہ رسالت کی آنکھیں بند اور گردن جھک جائے, اس عظمت کو فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ فاطمہ ہے, اتنی بڑی فاطمہ. یہ آپ نے مجھے یہاں مسجد میں لا کر منبر پر بٹھا دیا ہے. جسے محفل میں عزت ملے اسے دین کا خادم کہتے ہیں, اور جسے حشر کے میدان میں عزت دی جائے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی بڑی فاطمہ. علی پتہ ہے کون ہے؟ یہ تو ہے نا فاطمہ. اللہ. علی پتہ ہے کون ہے؟ اتنی اونچی فاطمہ اپنے مقدس دوپٹے کے پلو سے جس کے جوڑے صاف کر کے کہے نا پہنے جی, اس جی کو علی کہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مالکان جنت ہے. اللہ فرماتا ہے میں انہاں نوں ویچ چھڈی ہے. بے شک. اب ایک سے لو, خالق میں ہوں, اب مالک یہ ہے. ان سے لو. اگر آپ کہیں تو ایک بات میں آپ کو اور دوسری سبحان اللہ. لبیک لبیک. دیکھیں وقت ہونے والا ہے, بس میں آخری بات کہنے لگوں آپ لبیک. کو. آخری بات. جی علی صبح والی تو پونے گھنٹے کی ہے. سبحان اللہ. آپ کی فرمائش لمبی بہت ہے. وہ کسی دن اگر پھر موقع ہوا تو انشاءاللہ پھر میں عرض کروں گا. وہ جو سلسلہ ہے دیکھیں, یہ علی سبحان ایک اللہ. دن ایسا بھی ہوا کہ میرے مولا کائنات نا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ہی چہرہ دیکھ کر مسکرا رہے. سبحان اللہ. بھائی بہت شکریہ جو سبحان مسکرا اللہ. بول رہے ہیں. سبحان اللہ. اپنا چہرہ دیکھ کر نا امیر کائنات, مولا کائنات اپنا ہی چہرہ دیکھ کر مسکرا رہے. سبحان اللہ. ایسا وقت ہے کہ سبحان اللہ. وفا دیکھنی ہونا تو حبشہ کے بلال سے لے کر نا امجد جاوید صاحب کوفہ کے میثم تمار کے ماتھے پر لکھی ہوئی وفا کی تحریر کو دیکھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میثم اتنے ایماندار تھے کہ کبھی کبھی دیانت ان کی جگہ پر بیٹھ کر خود کھجوریں بیچتی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تھے کون؟ میثم تھے کون؟ میرے مولا کائنات کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, پیچھے پیچھے کوفہ کے بازار میں. جس نے جانا جائے بسم اللہ. پر میں گل پوری کرنی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لبیک. یہ سرکار علی مرتضیٰ کے پیچھے چلتے تھے, اور چلنے کی کیفیت یہ ہوتی تھی. ادھر دیکھیں, زمین پر جس جگہ جناب علی کی مقدس نالین نقش چھوڑ کر اٹھتے تھے, یہ وہاں سے قدم بچا کر نظر کی عبادت کرتے ہوئے ساتھ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار امیر کائنات جب چلتے تھے, لوگوں کو جو کہ کوفہ کے بازار میں تاجروں کو تجارت پر خطبہ, لوگوں کو معاشرت پر خطبہ, اخلاقیات پر خطبہ. ایک دن چلتے چلتے ایک کھجور کا
چھوٹا سا پودا تھا. وفا دیکھو. میں کسی کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں کرتا اور نہ آپ کے پاس یہ حق ہے, مگر اس خاندان کا اعزاز ضرور ہے. چاہے تو آخری وقت میں کسی کو لشکر یزید سے نکال کے ہو بنا. اور زور سے بولو اگر بول رہے ہیں. ایک دن بازار میں چل رہے ہیں اور ایک چھوٹا سا کھجور کا پودا ہے. سرکار مولا علی شیر خدا آپ بھی پاس تشریف ہے. فرمایا ویسا بھی کرا. جی حضور. یہ پودا دیکھ رہے ہیں؟ حضور دیکھ رہا ہوں. فرمایا جب یہ پودا اپنی ارتقائی منازل طے کرتے 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 درخت بن جائے گا نا, تجھے اسی درخت پر سولی پر لٹکایا جائے گا. پہلے تیری آنکھیں نکالی جائیں گی, ہوش کے ساتھ بیٹھ گئی, پھر تیری زبان کاٹی جائے گی, پھر تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے, پھر تیرے پیر کاٹے جائیں گے, اسی درخت پر تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا. میں سب پریشان نہیں ہوں. حضور آپ نے فرما دیا ہے ہوگا ایسے ہی جیسے آپ نے کہہ دیا, مگر وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا ہماری محبت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہ تو تڑپ رہے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. سبحان اللہ, ہماری محبت. سبحان اللہ. جملہ میں کہنے لگا ہوں اور پھر اللہ کے سپرد کرنے لگا. جملہ کہہ کر آپ کی طرف روانہ کرنے والا ہوں. ہماری محبت سونی پر پہلے آنکھیں, پھر زبان, پھر ہاتھ, پھر پیر. مولا کیوں؟ فرمایا ہماری محبت میں. ہاتھ باندھے. حضور یہ پودا ابھی درخت نہیں بن سکتا. سبحان اللہ. فرمایا نہیں نہیں, اپنی ارتقائی مراحل طے کرے گا. اس کائنات نے یہ منظر بھی دیکھا, وقت گزرتا رہا, زمانہ بیتا رہا, سرکار مولا کائنات کی شہادت ہو گئی اور کوفہ کے تخت پر چور صاحب وہ آیا جس جیسے بندے آج بھی لوگوں کی بھیڑ میں اپنا باپ تلاش کرتے ہیں. ابن زیاد آ گئے. بازار سے دن گزر رہے ہیں اور علی کے نعرے لگ گئے. یہ نعرے بھی 1400 سال پرانے ہیں, تو تکلیف بھی 1400 سال پرانے ہیں. بس نور والوں جیسے آپ سن رہے ہیں نا, آپ نے کمال کر دیا. اچھا نعرے لگ رہے ہیں. ابن زیاد نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا ایک ہے علی کا ملنگ. اس نے کہا بلاؤ ذرا اس کے دربار میں لے آؤ. انہوں نے میسب کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, چلو دربار میں گورنر کے. میسب ہتھکڑی میں اور بیڑیوں میں بندھا کائنات میں آزادیاں بانٹتا ہوا چلا. پتہ نہیں کون ہے جو اردو کو سمجھنے والے بیٹھے نہیں ہیں. ابن زیاد کے سامنے پہنچ گئے. ہاں جی. میں نے تو بڑا علی کرتا ہے. میں نے تو پھر میں نے کہا چھوڑ دو ورنہ مارے جاؤ گے. اس نے کہا بدبخت, علی کی محبت اور موت کا ڈر ایک دل میں جمع ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا سولی پر چڑھاؤں گا. میں سب نے کہا کیسے؟ اس نے کہا پہلے تیری آنکھیں نکالوں گا, پھر تیری زبان کاٹوں گا, پھر تیرے ہاتھ کاٹوں گا, پھر تیرے پیر کاٹوں گا. آپ زور زور سے ہنسنے لگے. ابن زیاد نے کہا موت کے خوف نے عقل ماؤس کر دیے. آپ نے کہا نہیں بدبخت, علی نے ترتیب یہی بتائی تھی. اس نے کہا اچھا کیا ترتیب بتائی تھی؟ میرے علی نے بھی یہی کہا تھا, پہلے آنکھیں نکالی جائے گی, پھر زبان کاٹی جائے گی, پھر ہاتھ کاٹے جائیں گے, پھر پیر کاٹے جائیں گے. ابن زیاد نے کہا اچھا علی نے کہا تھا. بالکل. اس نے کہا میں پھر باقی سب کچھ کروں گا, تیری زبان نہیں کاٹوں گا. لوگ کہیں گے علی نے کہا تھا مگر ایسا ہوا نہیں. آپ مسکرائے. فرمائے اس کائنات میں جو ہوتا ہے میرے علی نے کہا ہوتا ہے. سوچنے والوں سے میری بات ہے ہی نہیں, بولنے والوں سے. اس نے کہا ٹھیک ہے لٹکاؤ اس کو, لے جاؤ بازار میں. چوراہے میں لے گئے, اسی درخت پر آپ کو لٹکایا سولی پر. آنکھیں نکال دی گئی, ہاتھ کاٹ دی گئے, پیر کاٹ دی گئے. مختصر کرتا ہوں, وقت بھی ہو گیا. پیر صاحب اشارے بھی کر رہے ہیں. زبان چھوڑ دی گئی. میں سب کی زبان جب بچی, آپ نے اپنی زبان سے محبت علی کہ وہ خود پہ ارشاد فرمائے لوگ جوک در جوک آپ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے. جتنی حدیثیں آپ نے سرکار مولا کائنات سے عظمت خاندان اہل بیت میں, عظمت خاندان مرتضیٰ میں سنی, آپ سولی پر لٹکے ہوئے, آنکھیں نہیں
تمہیں وہ فن بتاتا ہوں جو میرے علی نے مجھے دیا تھا. اور فلاں ابن فلاں، تیرا باپ وہ نہیں ہے جو تیری ماں نے بتایا. اور فلاں ابن فلاں، تیرا باپ وہ نہیں ہے جو تیرے محلے والے بتاتے. اور فلاں ابن فلاں، تیرا باپ وہ نہیں ہے جو تیرے خاندان والے بتاتے. مجمع کے اندر ابن زیاد کا جاسوس بھی کھڑا تھا. بھاگ کر گیا دربار میں، ابن زیاد سے کہنے لگا وہ جس بیسم کی تو نے زبان نہیں چھوڑی، ہاں تو لوگوں کی اصلی بات بتا رہا ہے. اس نے کہا جلدی سے جا کر زبان کاٹو، کہیں میرا بھی اصلی بات. میرے مولا کائنات شیشے میں کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں. اس ذکر پر بولنے والوں اللہ سلامت رکھے. سرکار مولا کائنات نا آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. آخری بات، بالکل آخری بات، 1 منٹ سے بھی پہلے چہرہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. سلمان فارسی آپ حضور ہم جانتے ہیں آپ بڑے سونے ہیں، مگر آج اپنا ہی چہرہ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. فرمایا سلمان مجھے میرے نبی کی حدیث یاد آتی. سرکار نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. فرمایا سارا جہان اس چہرے کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے، آج میرا دل چاہا علی بھی اسے دیکھ کر اس کی عبادت کرے. چہرہ علی کا ہے، عبادت جلی کی ہے. ایک بار سارے زور سے بولے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ. تو سب مجھے آخری جملہ کہنے دے، جس کے دل میں علی نہیں نہ وہ مسلمان نہیں، اور جس کے دل میں حسین نہیں وہ انسان ہی نہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد